السلام علیکم دوستو، میں ہوں نوید انجم اور آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو، جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ ان کو بھی لیٹسٹ ویڈیو اور اپڈیٹس ملتی رہے۔ دوستو، چلتے ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ دوستو، کہ آپ کو پتہ ہے بھارت میں ہندو لڑکیاں اسلام قبول کر کے مسلمان لڑکوں سے شادیاں کیوں کر رہی ہیں؟ تو چلے دوستو، آج ہم آپ کو یہ رپورٹ کے مطابق اس کا سارا بتاتے ہیں۔ نئی دلی میں بھارت میں سینکڑوں ہندو لڑکیوں نے سماجی اور اخلاقی گراوٹ اور گھبراہ کی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا عہد کیا ہے۔ نیچ ذات سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں لڑکیوں نے مسلمان لڑکوں کو اپنا جیون ساتھی چننے کے لیے دینی شخصیات کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ یوں بھارت کے مختلف طبقوں میں ہندوؤں کی پیدا کردہ اونچ نیچ کے باعث لڑکے باعزت زندگی گزارنے کے راستے تلاش کر رہے ہیں، جبکہ لڑکیوں نے سماجی ظلم، ناروا سلوک اور اونچ نیچ سے نجات کا راستہ مسلمان ہونے میں تلاش کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد وہ ہندوؤں سے تو شادیاں نہیں کر سکتی، مسلمان ہی کو جیون ساتھی بنانا پڑتا ہے۔ ہندو انتہا پسندوں نے اسے طالبان کے اثرات اور مالی مدد کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ ہندوؤں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہندو لڑکیوں کو مسلمان بنانے کے لیے عراقی طالبان پیسہ پھینک رہے۔ وہ کہتے ہیں یہ محبت کی شادی نہیں بلکہ جہادی شادی ہے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ RSS کے دباؤ پر بھارتی خفیہ ایجنسی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے جنوبی ریاست کیرالہ میں ہندو لڑکیوں کے اسلام قبول اور مسلمانوں سے شادیوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا، اور دوستو کم از کم 86 لڑکیوں کو ان کے گھروں سے اٹھانے کے بعد بند کمروں میں گھنٹوں تک انویسٹیگیشن کرتے رہے، مگر مایوسی کے سوا کچھ نہ ملا۔ انہیں کسی سوال کا جواب توقع کے مطابق نہ ملا۔ اس کے باوجود مسلمان لڑکیوں کو اٹھانے اور پوچھ گچھ کرنے کے واقعات میں کمی نہ آئی۔ کس لڑکی نے کس مسلمان لڑکے سے شادی کی اور کیوں کی؟ شادی سے پہلے کوئی ملاقات ہوئی یا نہیں؟ شادی سے پہلے لڑکے نے کبھی طالبان کا ذکر کیا تھا یا کبھی کسی انتہا پسندانہ سرگرمی کی بات کی ہو؟ کسی عبادت گاہ میں جانے کا مشورہ دیا تھا یا پھر ایسے لاتعداد سوالات پوچھے گئے؟ معصوم لڑکیوں نے سینکڑوں ناقابل یقین اور ناقابل قبول سوالات کیے جا رہے ہیں۔ پھر یہ سوال شادی سے پہلے بلیک میل تو نہیں کیا؟ ہندو لڑکیوں کے مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں سے شادی کروا لی۔ RSS نے لو جہاد قرار دیا اس کو۔ RSS نے اس پر پابندی عائد کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع بھی کیا۔ یہی جماعت اپنی انتہا پسندانہ سرگرمیوں کے ذریعے 2010 میں نریندر مودی کو بھی برسر اقتدار لانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ہندوازم کے سوا وہاں کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ اب ہندو عورتوں کے اسلام قبول کو لو جہاد کا نام دے دیا گیا۔ سپریم کورٹ کو گمراہ کر رہی ہے، مسلمانوں کو دیوار سے لگانے کا اور موقع پولیس کے ہاتھ لگ گیا۔ نیشنل ایجنسی اور پولیس کو اس وقت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے جب کیرالہ کی تمام لڑکیوں نے اس کی رائے کو مسترد کر دیا۔ ان کی مرضی کے جوابات نہ دیے گئے۔ پولیس نے 9 لڑکیوں کے اکاؤنٹس میں بیرونی ملک سے بھیجے گئے پیسوں کا سراغ لگا لیا۔ حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ دوستو، دنیا بھر میں بیرون ملک مقیم رشتہ دار سرمایہ بھجوا رہے ہیں، مگر بھارت میں بھی یہ جرم ہو گیا ہے۔ مسلمان پیسے کیوں بھجوا رہے ہیں؟ پولیس کے مطابق ایک عورت کے اکاؤنٹ میں عراق کے ایک سکول سے کچھ پیسے بھیجے گئے تھے، جبکہ دوسری عورت کے شوہر نے کیرالہ کے گاؤں میں ایک اسلامی ویڈیو شیئر کی۔ تو پھر بھارت اس کا کیسے ہو گیا؟ دوستو، اس وقت 1 ارب 32 کروڑ بھارتی شہریوں میں 17 کروڑ مسلمان ہیں اور ان کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، لیکن 17 کروڑ ہونے کے باوجود مسلمان اکثرتی ہندوؤں کے تشدد کا سامنا کر رہی ہے۔ ان کے مذہب خانے بند کروائے گئے اور گائے لے جانے کے جرم میں کئی مسلمانوں کو ان کے گھروں میں زندہ جلا دیا گیا۔ دوستو، جو ہندو لڑکیاں ہیں بھارت کی، وہ کوشش کر رہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ہو جائیں اور اپنے آپ کو سیکیور فیل کریں، تو اس لیے انڈیا میں زیادہ سے زیادہ لڑکیاں تشدد سے بچنے کے لیے مسلمان لڑکوں سے شادیاں کر رہی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت لیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔